غسل کرنے کا صحیح اور سنت آسان طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کیسے کرنا ہے؟ عورتیں پیریڈ حیض کے بعد کیسے غسل کریں؟ اور ہم بستری کے بعد میاں بیوی کس طریقے سے غسل کریں؟ اسی طریقے سے جب نفاس کے بعد نفاس سے پاک ہوں تو پھر وہ عورتیں کس طریقے سے غسل کریں؟ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غسل کا کوئی مسئلہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ غسل کرنے کے بعد بھی انہیں یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم پاک ہوئے یا نہیں پاک ہوئے، انہیں یہی لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پاک ہیں نہیں پاک ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے ذہن سے جتنے بھی غسل کے تعلق سے جو آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں وہ سارے خیالات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غسل جنابت کیسے کرنا ہے، یعنی کہ ہم بستری آپ نے اگر میاں بیوی نے کی اس کے بعد کس طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی نے رات میں ہم بستر ہوئے اس کے بعد ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ رات ہی میں غسل کر لیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کریں، یعنی کہ ہم بستری کے بعد فوراً انسان کو اٹھ کے پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے اور فوراً ہی اٹھنا بھی نہیں چاہیے اور فوراً جا کے نہانا بھی نہیں چاہیے۔ تو کچھ دیر کے بعد کچھ وقفہ ہو جائے اس کے بعد مرد عورت غسل کر لیں۔ یہ بہتر اس وجہ سے ہے کیونکہ پھر فجر کی نماز مل جاتی ہے۔ اگر آپ دن میں غسل کریں گے تو پھر فجر کی نماز آپ کی چلی جائے گی، پھر آپ کو قضا پڑھنا پڑے گی۔ تو جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے آپ پانی لے لیں اور پانی سے جو بھی گندگی ہے اس گندگی کو آپ صاف کر لیں۔ ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ بالٹی وغیرہ میں ٹب میں پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ نہاتے ہیں تو کچھ چھینٹیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگلیاں لوگوں کی اس پانی کے اندر ڈوب جاتی ہیں۔ مگھے سے پانی نکالا ٹب میں سے اور جب نہاتے ہیں تو وہ مگھا پکڑے ہوتے ہیں، وہ لٹیا وغیرہ کوئی بھی چیز، تو وہ اس کے ہاتھ اس پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ انسان ناپاک تھا تو وہ اس ناپاک انسان کی انگلیاں پانی نکالتے وقت اس ٹب میں بالٹی میں چلی گئیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر انگلیوں میں کسی طریقے کی ناپاکی نہیں لگی ہے، کوئی ناپاکی کے ذرات موجود نہیں ہیں، آپ نہانے سے پہلے کریں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ جب آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ جب نہانے کے لیے جائیں تو پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، پیر باقی رکھیں، یعنی جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے پورا وضو کر لیں، صرف لاسٹ میں جو پیر دھوئے جاتے ہیں وضو میں وہ پیروں کو آپ نہ دھوئیں، اس کے بعد فرائض کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ جو سنت طریقہ ہے کہ آپ جب پہلے ہاتھوں کو صحیح سے دھو لیں گے تو اب اگر آپ ٹب سے پانی نکالیں گے، اب اگر وہ آپ کی صاف انگلیاں ہو گئیں، بھلے آپ ناپاک ہیں نجس ہیں لیکن انگلیوں میں کسی طریقے کی آپ کے نجاست نہیں ہے، تو جب آپ پانی نکالیں گے تو انگلیاں پانی میں ڈوبنے سے پانی پاک رہے گا، پانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو پانی آپ کا اس طریقے سے پاک رہے گا۔ ہاں چھینٹیں جاتی ہیں، اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ برتن کو ڈھانپ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب تو غسل جنابت کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہم بستری کے بعد آپ پہنچے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پورا وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ اس کے بعد 3 جو فرض ہیں غسل کے، یعنی منہ بھر کے کلی کرنا، روزہ ہوں تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہے گا تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 فرض اگر ادا کر لیے ہیں آپ نے صحیح سے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا غسل ہو گیا، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو لیکن آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو بس آپ ٹارگٹ یہ رکھیں، اگر آپ کو لگے نا کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا ناپاک ہوئے یا نہیں ہوئے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ 3 چیزیں آپ نے صحیح سے ادا کی۔ ادا کرتے وقت آپ دھیان میں رکھیں کہ ہاں یہ 3 چیزیں صحیح سے ادا کر رہے ہیں، تو وہ جب آپ ادا کر لیں گے تو پھر آپ کو بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے اس بات سے کہ آپ پاک ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ عورتیں جب حیض ان کو آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، پیریڈ کے بعد وہ غسل کس طریقے سے کریں؟ پیریڈ آنے کے بعد وہ عورتیں جب غسل کریں گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو گئیں، پاک ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے نیچے حصے کو اچھی طریقے سے پانی سے صاف کر لیں، دھو لیں، یعنی کہ کمر سے لے کے پیروں تک وہ پانی کو اچھی طریقے سے بہائیں۔ بہانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ پانی کو اوپر سے ڈال لیں، بلکہ اس کو بہت اچھی طریقے سے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو، رانوں کو اور انگلیوں کو اور نیچے جو مقام ہیں اس مقام کو بہت اچھی طریقے سے رگڑ کے صاف کرنا، تاکہ وہ جو بلیڈنگ کا جو اثر ہے، اس کی جو چکناوٹ ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کے جسم سے، آپ کے پیروں سے دور ہو جائے، آپ کے جسم سے الگ ہو جائے۔
تو سب سے پہلے آپ کو اس گندگی کو ہٹانا ہے، وہ جو بلیڈنگ کی گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ جب آپ نے اچھی طریقے سے جسم آدھا دھو لیا، اس کے بعد پھر آپ وضو کر لیں، اور یہ وضو غسل سے پہلے کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں جو غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ مسنون ہے غسل سے پہلے وضو کرنا۔ لیکن اس وضو میں پیر نہیں دھوئے جائیں گے، آپ پیروں کو صرف نہ دھوئیں، باقی جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے آپ پورا وضو کر لیں۔ اس کے بعد جو میں نے 3 فرائض بتائے ہیں، مردوں کے لیے بھی یہی فرض ہیں 3، عورتوں کے لیے بھی یہی 3 فرض ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، غرارہ کرنا، سارے جسم پہ پانی بہانا۔ اسی طریقے سے نفاس کے بعد حیض اور نفاس کے غسل کا سیم یہی طریقہ ہے۔ نفاس کے بعد بھی جب عورت پاک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے نیچے کے حصے کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، اس کے بعد فرائض وضو کر لے، پھر اس کے بعد فرائض ادا کر لے، اور جو غسل کے فرائض ہیں وہ عورت پاک ہو گئی۔ اب غسل جنابت میں وہ غسل آتے ہیں، وہ ناپاکی آتی ہے، مثلا کوئی انسان سو رہا تھا، نائٹ فال ہو گیا، کوئی کسی مرد کو احتلام ہو گیا، یا عورتیں خواب کے ذریعے سے عورت نے کچھ غلط خواب دیکھا، اس کے ذریعے سے وہ عورت ناپاک ہو گئی، تو وہ عورتیں کس طریقے سے غسل کریں، وہ مرد جن کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، وہ کس طریقے سے غسل کریں۔ ان کے غسل کا بھی سیم یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ناپاکی نجاست اگر آپ کے جسم میں لگی ہے تو اس نجاست کو دور کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں برہنہ ہو کر غسل کریں، کپڑوں کو اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا مردوں کے لیے بھی بہتر ہے، عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ نجاست جو جسم میں لگی ہوتی ہے، پیروں میں لگی ہوتی ہے، ران میں لگی ہوتی ہے، تو وہ نجاست بہت اچھی طریقے سے آپ اس کو رگڑ کے صاف کر سکتے ہیں۔ تو بند جگہ پہ اگر آپ ہیں تو برہنہ ہو کر غسل کرنا مردوں عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر آپ نجس ہیں، یعنی کہ سوتے میں احتلام ہو گیا مردوں کو، یا عورتیں ناپاک ہو گئیں، تو وہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے اپنی نیچے حصے کو، اور جہاں جہاں ان کو خیال ہو کہ یہ جو منی وغیرہ کے قطرات لگے ہوں گے ناپاکی کے اثر، جہاں جہاں اس کو غالب گمان ہو، اس کو بہت اچھی طریقے سے رگڑے، اور آدھا دھونے کے بعد وضو کر لے، پیروں کو نہ دھوئے، پھر 3 جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کر لے، اس کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے۔ غسل کر لیا آپ نے، غسل کے بعد اب اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اب ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو پھر آپ غسل کے ساتھ کیے ہوئے وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسے ہی خشوع اور خضوع کے لیے وضو کر لیا کہ لو نہا تو نہیں، لو وضو کر لیں، لیکن آپ کے ذہن میں نیت میں نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس خشوع اور خضوع ثواب کی نیت سے کیے ہوئے وضو سے آپ نماز فرض ادا نہیں کر سکتے، فرض نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نماز کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی نیت سے وضو کریں کہ ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، تو اس لیے وضو خصوصاً اس لیے کریں۔ اور اگر نہاتے وقت آپ کو خیال ہے، بعض مرتبہ مرد حضرات جمعے میں جو نہاتے ہیں تو وہ بالکل 11-12 بجے نہا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ابھی ہمیں نہا رہے ہیں، ہم وضو بھی ساتھ میں کر لیں اور جا کے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے، تو اس وضو سے کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورتیں اس وضو سے، غسل میں جو وضو کیا تھا اس وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری غسل کے مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں تک بتائے۔ اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ لوگ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو تشفی ہو گئی اور آپ اچھی طریقے سے ان مسائل کو آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میں اکثر مسائل سکھاتا ہوں، صرف زبانی طور پہ بتاتا نہیں ہوں، میں ایسے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے بہت اچھی طریقے سے ذہن میں اتر جائے۔ تو اگر آپ نے ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے غسل کا طریقہ آپ نے سیکھا، یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے، ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال چل رہا ہے۔ اگر کوئی خیال ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو یہ تمام مسائل سیکھنے کی اور مکمل طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنے کی، اور ہر قدم پہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔